السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملنچروں کی معاملنچی سے، ان بلدکاروں کی بلدکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہیں، لیکن آپ لوگوں کو دیش سے ہی جڑی خبر سناؤں گا، جو خبر سنتے ہی آپ لوگ کے دلیں باغ باغ ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں کے خون کی گردش بھاگنے لگتی ہے، دوڑنے لگتی ہے۔ ویسی ہی خبر ہے، اب سنیاسی بھوناتھ جوکر جو ہے سو مان چکا ہے، ریزائن لکھنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ منڈے کے دن، شاید پیر کے دن، اپنا ریزائن لکھ کر گورنر کو سونپ دے گا وہ۔ اس کے بعد جو اس کا جو بھاگ ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے، دوسرے کو یہ لوگ تیار کرے ہیں۔ تیار کیا اس کے اس پہ چلنے کا رہتا، یہ ایک چیز طے ہے، کیونکہ یہ لوگ کے آج کے اختلافات ہیں۔ آج یہ لوگ تین گروپ بنے ہوئے ہیں، لیکن بولتے نا وہ دم تیڑی کی تیڑی رہتی، شیشے میں سے نکالو ایک 50 سال کے بعد بھی وہی تیڑی نظر آتی۔ تو وہی ہے، ان کے اوپر کوئی بھروسہ تو خیر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جہاں تک جو انہیں جو پاپ کیا ہے، انہیں جو انکاؤنٹرز کیا ہے، اس کا حساب نہیں دے سکا، اور سب کے سب 183 انکاؤنٹر میں انہیں اپنے آپ کو بڑا پاپی اور دوشی یہ ثابت ہو گیا۔ اسی لیے اب نہ تو سوچنے کی ضرورت ہے، نہ تو جو ہے سو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو فیصلہ ہونا ہے الحمدللہ وہ فیصلہ ہو چکا ہے، وہ پورے طریقے سے اپنے ہاتھ میں، اپنے حق میں، ہاتھ میں بولے تو اپنے ہاتھ میں نہیں، اپنے حق میں آ چکا ہے۔ اس سے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ چیز تو صاف نظر آئی کہ رب رکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کرتے ہیں برابر کرتے ہیں۔ ان کو ان کے اوقات دکھائی جا رہی، ان کی حیثیت دکھائی جا رہی، انہوں جتنا جو گند مچائے تھے ان کو یہ جواب مل رہا ہے، جو کہ ایک قابل ذکر، قابل لحاظ، قابل فخر ہے۔ ماشاءاللہ یہ بہت خوشی کی بات ہے، الحمدللہ رب العالمین، جو کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح یہ ہے کتنا اس نے کتنی نوٹنکی کرا، کتنا جھوٹ بولا، کتنے بیوقوف بنایا، سی بی آئی سے لے کے کورٹ کے ساتھ تو اتنا کھیلا ہے انہیں۔ اب یہ سارے چیزوں کا حساب اس کو مل گیا یا مل جائے گا۔ اب دیکھیں گے پیر کے دن کیا گل کھلاتے ہیں انہوں۔ اب پیر کا تو ٹائم لیے ہیں، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ لکھ دے گا، کیونکہ ساری تیاری اس نے کر لی ہے، لکھنے کی ساری تیاری اس نے کر لی ہے۔ ہر حال میں یہ لکھے گا، یہ تو یقین ہو چکا ہے، کیونکہ اب اس کے پاس کوئی راستہ بچا نہیں ہے۔ اس کے پاس کوئی راستہ اور کوئی حد نہیں ہے، کوئی سرحد نہیں ہے، کوئی حدود نہیں ہے جو انہیں عبور بھی کر سکے، انہیں پار بھی کر سکے۔ اب اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے غلطیوں کی معافی چاہے، اور سزا جو دیے سزا کو کاٹے، یہ بہت ضروری ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ہر پاپی کا ہم کہتے ہوئے آ رہے ہیں شروع سے، ہر پاپی کا، ہر ظالم کا خاتمہ بھی ہے، انت بھی ہے۔ ویسے ہی جو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ایک ہونا ہی چاہیے ان کو، بالکل، کیونکہ جو انہوں نے بیج بوئے ہیں اس کی فصلیں نکلی ہے، ابھی تو یہ شروعات ہے۔ اور رہی بات مرحوم عتیق احمد کو، کون نہیں جانتے، ان کے بھائی اشرف احمد کو کون نہیں جانتے، اور یہ تو حال میں یعنی دلوں میں تازہ ہے ابھی بھی، کیونکہ 1 سال بھی نہیں ہوا جس طریقے سے اس نے انکاؤنٹر کرایا، جس طریقے سے اس نے پلاننگ کے تحت جو کام کیا، پوری میڈیا کو رکھتے ہوئے، میڈیا کے سامنے آ کے نکال کے یہ لوگ جو گولیاں چلائے، یہ ساری دنیا دیکھی ہے،
یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اتنا گند بھی مچایا جا سکتا ہے۔ پولیس کے سامنے، پولیس کی حراست میں تھے وہ لوگ، جیل سے نکل کر کورٹ کو گئے تھے، کورٹ سے جو ہے سو پھر جیل کو جا رہے تھے۔ اس درمیان میں رکا کر کام کر دینا کتنی تعجب کی بات ہے۔ اور انہوں نام دیے جو ہے سو مافیا انکاؤنٹر، مافیا راج، جنگل راج، جبکہ آپ لوگوں کو پتا ہے جنگل راج بھی یہ چھے، مافیا راج بھی ان کی چھے۔ اس کے علاوہ تو کوئی ہم نے نہ کبھی دیکھا ہے نہ کبھی سنا ہے۔ کبھی ایسی بچپنے میں سنتے تھے چنبل کے ڈاکو، یہ ڈاکو وہ ڈاکو، سمجھے؟ اب یہ حقیقت میں بھی دیکھنا پڑ رہا ہے۔ سنے تھے وہ، دیکھے نہیں تھے، یہ تو دکھ بھی رہے ہیں۔ اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو صاف ستھرے دکھاتے ہیں، پاکیزہ دکھاتے ہیں، پاکیزگی سے کام کرتے ہیں۔ یہ ان کے سارے حدیں پار ہو چکی ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جس طریقے سے انہوں نے جو گند مچایا تھا یہ سارا کچھ ادا ہو جائے گا۔ اب انہوں نے جو منڈے کا ٹائم مانگا ہے اور منڈے کی تیاری بھی کر دی ہے، شاید لکھ بھی دیے انہوں، لیکن ابھی ڈکلیئر نہیں کرے، وہ جا کے گورنر کے ہاتھ کو دیں گے، یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اور جو انہوں نے جو ٹائم مانگا تھا وہ ٹائم کی وجہ بھی بتائی، ان کے اوپر بہت ذمہ داریاں تھے، بہت کام تھے ان کو، انہوں بغیر کوئی سو کے، بغیر کوئی آرام کرے کے، بغیر کھائے پیے کے کام کرے گئے تھے۔ انہوں کیا کام کرے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، ان کا کام کیا تھا آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کس طریقے سے وہ مسلمان کے گھر پہ بلڈوزر لگایا جائے، کس طریقے سے مسلمان کے شاپ پہ بلڈوزر لگائے، کس طریقے سے وہ مسجد کو شہید کیا جائے، کس طریقے سے وہ عبادت گاہ کو شہید کیا جائے۔ ان کے دل و دماغ میں اس کے علاوہ اور کون سا انہوں نے کام کیا؟ صرف گندگی 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 کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کہیں جا کے راحت بھی مل رہی، ہر وہ چیز حاصل بھی ہو رہی، اور جتنا انہوں نے گند مچایا تھا، گند پھیلایا تھا، وہ ساری چیزیں اب ان کے سامنے بھی آ چکے ہیں، ان کو دکھائی بھی دے گا، اور ان کے ساتھ ہوگا تو جبھی ان کو پتہ چلے گا کہ تکلیف میں رہتے ہوئے کس طریقے سے انسان برداشت کرتا ہے۔ یہ سارے چیزیں بہت جلد پتہ چل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔